نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن يستنكف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ فسیدخلهم فی رحمت منہ وفضل ویہدیہم الیہ صراطا مستقیما یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالۃ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وہو یرثها ان لم یکن لها ولد فإن كانتا اثنتین فلہما الثلثان مما ترک ان کانوا اخوة رجالا ونساء فللذکر مثل حظ الانثیین یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم۔ ابھی آپ نے سورہ نساء کی آیت 172 سے 177 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون ومن یستنکف عن عبادتہ ویستکبر فسیحشرهم الیہ جمیعا۔ آیت 172 فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ واما الذین استنکفوا واستکبروا فیعذبہم عذابا علیما۔ آیت 173 ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ آیت 174۔ ترجمہ: مسیح اللہ کا بندہ بننے سے برا نہیں مانتے اور نہ مقرب فرشتے، اور جو شخص اللہ کی عبادت کو عار سمجھے اور اس سے خود کو بڑا جانے تو اللہ ان سب کو اپنے پاس جمع کرنے والا ہے۔ پھر جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے رہے اللہ انہیں ان کے پورے اجر دے گا اور اپنے فضل سے انہیں زیادہ بھی دے گا، لیکن جنہوں نے عار کی تھی اور غرور کیا تھا اللہ انہیں دردناک عذاب دے گا اور وہ اپنا غیر اللہ کو حمایتی اور مددگار نہ پائیں گے۔ تفسیر: آیت 172 انبیاء و ملائک بھی اللہ کے غلام ہیں۔ مطلب یہ کہ حضرت مسیح اور مقرب فرشتے حق تعالیٰ کی عبادت سے غرور و سرکشی نہیں کرتے اور نہ انہیں اس کی عبادت کرنے سے شرم آتی ہے۔ ان کی فضیلت یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کے بیان کرنے کی یہ وجہ ہے کہ جس طرح مسیح کو معبود بنا لیا گیا تھا اسی طرح فرشتوں کو بھی معبود بنا لیا گیا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ تمام انبیاء اور ملائک بھی دیگر تمام بندوں کی طرح ہمارے بندے، ہمارے غلام اور ہماری مخلوق ہیں۔ سورہ انبیاء کی آیت 26-27 میں فرمایا مشرک بولے رحمان کے اولاد ہے، حالانکہ اللہ اس سے پاک ہے، بلکہ فرشتے اللہ کے معزز بندے ہیں۔ وہ بات کرنے میں اللہ سے سبقت نہیں کرتے اور اس کا حکم بجا لاتے ہیں۔ اللہ ان کے آگے پیچھے کے احوال جانتا ہے۔ جس سے اللہ راضی ہوگا فرشتے اسی کی سفارش کریں گے۔ فرشتے خود اللہ سے سہمے ہوئے ہیں، اسی لیے آخر آیت میں فرمایا کہ جو شخص اللہ کی عبادت سے عار و شرم کرے گا اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ ان سب کو قیامت کے دن اکٹھا کیا جائے گا اور ان میں عدل و انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا اور ظلم ذرہ برابر نہیں ہوگا۔ آیت 173 جنت ایمان والوں کے لیے ہے، یعنی ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو بقدر ان کے نیک عملوں کے
ثواب و اجر دیا جائے گا۔ پھر اللہ نے اپنے فضل و احسان کی اور رحمت و شفقت کی بشارت دی کہ اللہ کے فضل و کرم سے انہیں اور بھی زیادہ ثواب دیا جائے گا۔ اجور سے جنت مراد ہے اور مزید سے اس شخص کی شفاعت مراد ہے جس پر جہنم واجب ہو گئی تھی، لیکن دنیا میں اس جہنمی سے اس کے ساتھ نیکی کی تھی۔ آیت 174۔ پھر فرمایا کہ جو اللہ کی اطاعت و عبادت سے باز رہا اور اسے عبادت میں شرم و عار آئی یا اس نے خود کو بڑا سمجھا اور غرور کیا تو اللہ قیامت کے دن اسے دردناک عذاب دے گا اور اس کی حمایت و اعانت کے لیے کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ کے عذاب و عتاب سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ سورہ غافر کی آیت 60 میں فرمایا یقین مانو جو لوگ میری عبادت سے غرور کرتے ہیں وہ جہنم میں ذلیل و حقیر ہو کر داخل ہونے والے ہیں، کیونکہ دنیا میں خود کو بڑا سمجھ کر عبادت نہیں کرتے تھے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ آیت 175۔ فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ فسیدخلہم فی رحمت منہ وفضل ویہدیہم الیہ صراطا مستقیما۔ آیت 176۔ ترجمہ: لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کے پاس سے دلیل آ پہنچی اور ہم نے تمہاری طرف ایک ظاہر نور اتار دیا، پھر جو اللہ پر ایمان لے آئے اور اس کو مضبوط پکڑے رہے انہیں اللہ اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں سیدھی راہ پر پہنچا دے گا۔ تفسیر۔ آیت 175۔ قرآن نور مبین ہے۔ اللہ بتا رہا ہے کہ لوگوں کے پاس اس کی طرف سے ایک عظمت والی برہان آ چکی، یعنی ایسی پکی دلیل جس کے ہوتے ہوئے کوئی عذر باقی نہ رہے، اور ایسی قطعی حجت جو شبہ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور اتارا، یعنی حق کو کھولنے والا نور اتارا۔ نور مبین سے قرآن پاک مراد ہے۔ آیت 176۔ قرآن اللہ کی سیدھی راہ ہے، یعنی جن لوگوں نے اپنے تمام کاموں میں عبادت و توکل دونوں جمع کر لیا، اللہ پر ایمان لائے اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہے اور اس کے احکام و ہدایات پر عمل کرتے رہے، اللہ ان پر رحم کھا کر انہیں جنت میں داخل کر دے گا اور انہیں کچھ اور بھی ثواب عطا فرمائے گا جو بڑھتا ہی رہے گا اور ان کے مراتب بلند ہوتے رہیں گے۔ یہ ان پر اللہ کا فضل و کرم ہوگا اور اللہ انہیں واضح معتدل اور سیدھی راہ پر جس میں ٹیڑھا پر نہیں ہے پہنچا دے گا۔ دنیا اور آخرت میں یہی ایمان والوں کی شان ہوگی، کیونکہ وہ اعمال و عقائد میں دنیا میں بھی سیدھی اور سلامتی والی راہ پر چلتے رہے اور آخرت میں بھی اسی سیدھی راہ پر گامزن ہوں گے جو انہیں بہشتی باغ و بہار تک پہنچا دے گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ قرآن اللہ کی سیدھی راہ ہے، یعنی انسان قرآنی ہدایات پر صحیح عمل کرنے سے بے کھٹکے جنت میں پہنچ جاتا ہے، اور اللہ کی مضبوط رسی ہے، یعنی جو شخص یہ رسی مضبوط پکڑ لے گا اسے اس کے ٹوٹ جانے کا ڈر نہ ہوگا۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالۃ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وہو یرثها ان لم یکن لها ولد فإن کانتا اثنتین فلہما الثلثان مما ترک وإن کانوا اخوة رجالا ونساء فللذکر مثل حظ الانثیین یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم۔ آیت 177۔ ترجمہ: لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، فرما دیجئے اللہ خود تم کو کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی لاولد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اسے 2/3 ملے گا، اور اگر بھائی بہن ہو تو بھائی کو دوہرا اور بہن کو 1/2 ملے گا۔ اللہ تمہارے واسطے بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ تفسیر۔ آیت 177۔ سب سے پچھلی صورت اور آیات۔ برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صورتوں میں سب سے آخر میں سورہ برات اور آیتوں میں یستفتونک فی النساء اتری۔
جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں بے ہوش تھا، آپ نے وضو کر کے وضو کا پانی مجھ پر ڈال دیا اور ڈالنے کا حکم دیا۔ میں نے ہوش آنے پر پوچھا کہ میں کلالہ ہوں، میری میراث کیوں کر بٹے گی؟ اس پر فرائض والی آیت اتری، پھر میراث کی آیت یستفتونک فی النساء اتری۔ کلالہ کی تعریف۔ کلالہ اور اس کے اشتقاق کے بارے میں تفصیل گزر چکی کہ کلالہ اکلیل یعنی تاج سے بنا ہے، تاج چاروں طرف سے سر کو گھیر لیتا ہے۔ کلالہ کا حکم سمجھنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی دشواری پیش آئی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 3 باتوں کے متعلق میری آرزو تھی کہ میں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا حکم فرما جاتے جس کی طرف ہم رجوع کر سکتے، دادا کی میراث میں، کلالہ کی میراث میں اور سود میں۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی اور چیز کے بارے میں اتنی گریز نہیں کی جتنی کلالہ کے بارے میں کی، یہاں تک کہ آپ نے اپنی انگلی میرے سینے پر مار کر فرمایا تمہیں گرمی والی آیت کافی ہے جو سورہ نساء کے آخر میں ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کے اولاد نہ ہو، جس نے کلالہ میں باپ کے نہ ہونے کی شرط نہیں لگائی، اس کی دلیل یہی آیت ہے کہ ان کے خیال میں کلالہ وہ ہے جس کے اولاد نہ ہو۔ پھر فرمایا وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا بشرط یہ بہن لا ولد ہو، یعنی اگر بہن کلالہ مر جائے اور اس کے نہ اولاد ہو اور نہ باپ، کیونکہ والد کی موجودگی میں بھائی کو کچھ نہیں ملے گا۔ اگر بھائی کے ساتھ ذوی الفروض فرض کر لیے جائیں، مثلا شوہر یا اخیانی بھائی، تو ذوی الفروض کو حصہ دے کر باقی بھائی کو دیا جائے گا، کیونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرائض اہل فرائض کو دے کر جو باقی رہے وہ قریبی مرد کو جو ذکر ہو دیا جائے۔ اگر کلالہ 2 بہنیں چھوڑ گیا تو انہیں 2/3 ملے گا۔ 2 سے زیادہ بہنوں کا بھی یہی حکم ہے۔ یہیں سے 2 بیٹیوں کا حکم لیا گیا ہے، جیسے 2 سے زیادہ بہنوں کا حکم بیٹیوں کے حکم سے لیا گیا ہے، کیونکہ فرمایا سورہ نساء کی آیت 11 میں اگر 2 سے زیادہ عورتیں ہوں تو انہیں متروکہ مال کا 2/3 حصہ ملے گا۔ فرمایا اگر بھائی بہن ہو، یہ حکم اسبا یعنی بیٹوں، پوتوں اور بھائیوں وغیرہ کا ہے کہ جب ان کے مرد و عورت جمع ہو جائیں تو مرد کو دوہرا اور عورت کو 1/2 ملے گا۔ پھر فرمایا اللہ تمہارے لیے فرائض اور حدیں مقرر فرماتا ہے، تمہارے سامنے احکام شرع کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، یعنی اللہ کاموں کے انجام سے، ان کی مصلحتوں سے اور لوگوں کے لیے ان میں جو بھلائی ہے ان سے خوب خبردار ہے، اور اس بات کی بھی اسے خبر ہے کہ مرنے والے سے کون زیادہ تر قریب ہے اور کون نہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں جب کلالہ کے مسئلے میں غور کیا تو حذیفہ کو بلا کر پوچھا تھا۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کلالہ کا ورثہ کس طرح تقسیم ہوگا؟ پھر اللہ نے یہ آیت اتاری۔ عمر رضی اللہ عنہ سمجھے نہیں۔ آپ نے حفصہ سے کہا کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش و خرم دیکھو تو ان سے کلالہ کے بارے میں پوچھ لینا۔ آخر انہوں نے آپ کو خوش دیکھ کر پوچھا، فرمایا تمہارے والد نے تم سے ذکر کیا ہوگا، میرے خیال میں وہ یہ مسئلہ سمجھ نہ سکیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تو اب میں اس کو جان ہی نہیں سکتا۔ فرمایا کہ اللہ نے اسے واضح کر دیا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ الحمدللہ یہ سورہ نساء کی آخری آیتیں تھیں، آیت 172 سے 177 تک، جن کا ترجمہ اور تفسیر ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔